کر کے لگ جاؤں گی، وہ نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرویو لینے والا بندہ آج نمرا ثانیہ کا دے دیں دے دیں سگنیچر بیٹا آپ خود کر دینا، آپ میرے پرنسپل کی جگہ نا آپ فیفا کو کہاں سائن کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں کہیں فار ایگزامپل ایک بچی نے نا یو ڈی سی میں اپلائی کیا اور ایک نے اسسٹنٹ میں اپلائی کیا، اسی لڑکی نے یو ڈی سی میں بھی اپلائی کیا، اسسٹنٹ میں بھی اپلائی کیا۔ آپ انٹرویو لینے والی لڑکی ہیں، آپ کا نام کیا؟ نمرا، ہیرا ہے، انٹرویو لینا چاہتی ہیں، ٹھیک؟ اب ہیرا انٹرویو لینے کے لیے آ گئی ہے، اس کے سامنے ہیرا کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کھڑی بیٹھی ہوئی ہے، ہیرا پوچھتی ہے آپ نے کہاں اپلائی کیا؟ وہ کہتی ہے یو ڈی سی اور اسسٹنٹ۔ کہے گی یو ڈی سی کا اسکیل کیا ہے؟ وہ کہے گی 9، اسسٹنٹ کا اسکیل کیا ہے؟ 14۔ پھر کہے گی یار اتنے ہی پیسوں میں 9 اسکیل بھی آ رہا ہے 14 اسکیل بھی آ رہا ہے، تو اس بچے کا کوئی لیول نہیں ہے، اس کا کوئی لیول نہیں ہے، یعنی یہ کہہ رہی ہے مجھے چاہے گارڈ بھرتی کرو لیکن کر لو بس، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ آپ کے جیب میں 1 روپیہ نہ ہو لیکن ماتھے پہ بل نہیں آنا چاہیے، بڑی بات میں نے بتایا۔ کوئی پیسہ زیادہ ہونے سے انسان امیر نہیں ہوتا۔ اس ٹائم اگر پورے موٹیویشن اسپیکنگ میں ہمارے ادارے نے ایک ہجوم سا دھوم سی مچائی ہوئی ہے، اس کی وجہ پیسہ نہیں ہے، اس کی وجہ کریج ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھا کرو کہ اگر کسی کے آگے آپ کہانیاں سناؤ گے میں بہت غریب ہوں، میرے بہت حالات خراب ہیں، وہ آپ پہ ترس نہیں کھائے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا۔ اس لیے اپنا ایک لیول چن لو، یا یو ڈی سی سن لو یا اسسٹنٹ، کوئی ایک سیٹ چوز کر لو، وہاں اپلائی کرو، اس کی فل تیاری کرو، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے چھوڑو جاب۔ ہزاروں جاب ہو رہے ہیں بیٹا، ایک جاب کے پیچھے مرتے تھوڑی ہیں ہم لوگ۔ اور وہ جاب میں اپلائی کرتے ہوئے وہ جاب کے پیچھے اس طرح نہیں پڑھنا کہ آپ کو جاب نہ ملی تو سب ختم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ آپ انٹرویو دینے بھی جب جاؤ اسسٹنٹ کے لیے یا یو ڈی سی کے لیے، تو اس بندے کو یہ ریلائز ہونا چاہیے کہ آپ اس جاب کے لیے کیپیبل ہو، اس لیے آپ آئے ہوئے ہو۔ اگر وہ رکھ لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سر پلیز مجھے رکھ لیں سر، میں نے بہت جگہ اپلائی کیا، مجھے کہیں ملی نہیں، کیا کرے اس کے سامنے؟ وہ آپ کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ کہہ دے گا میرا نمبر لو، بعد میں ملنا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے گا۔ یہاں کے لوگ بھی پتہ ہے انسان نما جانور ہے۔ کل میری کوئٹہ میں ایک لڑکی سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے بھی اپنی پکچر شیئر کی، تو میں نے اسے ایک ہی رپلائی دیا اسی ٹائم، ٹھیک ہے؟ پرسنالٹی میجرمنٹ کے لیے میں نے اسے کہا تھا پکچر شیئر کرو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہاں اپلائی کرنا چاہیے، ہائٹ وغیرہ کتنی ہے۔ تو اسی ٹائم میں نے اسے رپلائی دیا اور میں نے کہا کہ بیٹا آپ سارے سننے والے اسٹوڈنٹس ہیں، گرلز بوائز، آپ سب یہ پکچر شیئر کرو، ویڈیو شیئر کرو، بات کرو، جو مرضی کرو، لیکن سروکار ہر کسی کو مت سمجھنا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، سمجھے؟ یہ مسٹیک کبھی نہ کرنا زندگی میں۔ اگر کوئی اور شخص آپ کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں یہ بھی شیئر، آپ نے نہیں شیئر کرنا۔ ٹرسٹ بہت مشکل سے مینٹین ہوتا ہے، یہ بس ذہن میں رکھنا آپ، سمجھے؟ میں جب 22 سال کا تھا نا تو میرے پاس 26 سال کی لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں، میری ایج کم تھی اور میرے سے بڑی ایج کی لڑکیاں میرے پاس پڑھنے آتی تھیں، میں اس ٹائم انہیں میں پڑھاتا تھا، اور 70+ گرلز۔ اگر ایک باپ پورا ہال خالی ہے، کوئی اسکول میں بچہ نہیں ہے، اور وہ ایک لڑکی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے ایک 22 سال کے لڑکے کے سامنے، اور یقین سے گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو بیٹا وہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹرسٹ مینٹین کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے ٹرسٹ مینٹین کرنا۔ اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر انسان نما جانور ہیں، انسان نما کیا ہے؟ جانور ہیں۔ کل ایک لڑکی آئی ہوئی تھی اینکر کے لیے، میرے پاس آئی ہوئی تھی، نام اس کا میں بھول گیا ہوں، بڑی دور سے آئی تھی وہ لڑکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ جگہ وہ گئی ہے اور اس سے کچھ غلط ڈیمانڈ کی گئی ہے، تو اس بات، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی، لیکن وہاں بہت زیادہ ایسی بھی تھی جو ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ریڈی تیار تھی۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کسی دفتر میں جانا ہے تو آپ نے اس دفتر کو پہلے آبزرو کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگلے بندے کے فیس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مزیدار چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے بے ایمان ہے یہ ایماندار ہے۔ کبھی کبھار آپ کہتے ہو میرے ساتھ کھڑی ہوگی، کیا نام ہے آپ کا؟ مہوش کھڑی ہوگی، مہوش کہے کہ سر وہ جو بندہ آ رہا ہے نا کرپٹ ہے، مہوش کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کبھی کبھار بائک پہ فادر کے ساتھ بائک سے جاتے ہوئے آپ کو سمجھ لیتی ہے سر وہ بھائی وہ لڑکا جو کونے میں کھڑا ہے نا خراب ہے، چاہے وہ لڑکا آپ کو تنگ بھی نہیں کر رہا، آپ کو چہرے سے سمجھ آ جائے گا، فیس سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ آپ کبھی آج گھر جا کے آبزرو کرنا، اپنے خاندان کے چہروں کو دیکھنا، جو ان کا خاندان میں رول ہے نا ویسے ہی ان کا چہرہ ہوتا ہے۔ اچھا چلاک آنٹی، اچھا ہوشیار آنٹی، اچھا چگل خور آنٹی، ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا ایمان سے بتا رہا ہوں، فیس بتا دیتے ہیں۔ ہمارے چہرے بدلتے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، لیکن ہمارے چہرے بتا دیتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ چہرہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو بتا دیتا ہے انسان کو کہ انسان کیسا ہے۔
یہ پتہ لگانا بہت آسان ہے، بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے، اور آپ نے امیجن کرنا ہے اس کے بارے میں، تو اس کی سارا چہرہ جو ہے نا حقیقت ساری کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس چیز سے لازمی آبزرو کر لیا کرو۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو کہ میں نے ایک باری لاسٹ ٹائم بھی ایک سیشن میں بولا تھا، جو حیا ہوتی ہے وہ عمر سے نہیں ہوتی، حیا کا عمر سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ ایک 70 سال کا بابا ہے نا، وہ آپ کو تو ویسے دیکھ رہا ہے، وہ اس میں حیا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ حیا کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ آپ نے زندگی میں جس سے بھی آپ کا زندگی میں نکاح ہو، آپ نے اس میں حیا لازمی دیکھنا، چاہے وہ غریب ہو، اس میں حیا ہونی چاہیے۔ اگر اس میں حیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے، نالائق ہے، نمبر کم ہے، جو مرضی ہیں اس کے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا کسی بھی چیز میں، رائٹ۔ اور یہ کریکٹر بھی لازمی دیکھنا، کریکٹر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ پیسے پوسے نہ دیکھنا، پیسے پوسے آنے جانے کی چیز ہے، یہ آج وقت کے پاس ہوتا ہے، وقت کے پاس نہیں ہوتے۔ جس کو پیسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے آپریشن بھی زیادہ ہوتے ہیں، جس کو پیسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے آپریشن زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک انکل ہیں، ان کی نا وہ DH میں زمینیں نکلی تھیں کروڑوں روپے کی، تیسرے دن ہی ان کے ہارٹ کا آپریٹ ہوا، ان کے وارڈ ڈلے، تو میں انہیں پتہ کرنے گیا تو کہہ رہے یار بیٹا 4 لاکھ روپے لگ گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کروڑ روپیہ نکلا ہے نا، اب وہ لگے گا بھی کہیں پہ۔ آپ دیکھو مزدور جو غریب ہے، اسے نہ تو شوگر ہوتی، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، نہ اسے کوئی پرابلم ہوتی، وہ پورا دن جاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ کوڑا اٹھانے والے کو دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو چھینکیاں آ رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہزاروں مسئلے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے نا یہ چیز ہے، ہم سب لوگ برابر ہیں، اس دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، اللہ نے سب کو ایکول بنایا ہے۔ یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک لڑکی بس میں آ رہی ہے، ایک لڑکی گاڑی میں آ رہی ہے، ایک لڑکی پیدل آ رہی ہے، تینوں کی سڑک تو ایک ہی ہے نا۔ یا تو لینڈ کروزر کے لیے الگ سڑک بنی ہے تو پھر تو بات کرو، تینوں نے وہیں پہنچنا ہے اور اسی وقت پہ پہنچنا ہے۔ یہ پیدل آ رہی ہے یہی پہنچ جائے گی، یہ گاڑی میں آ رہی ہے یہی پہنچ، بس فرق اتنا ہے یہ AC میں بیٹھی ہے، یہ اللہ کی قدرتی ہوا لے کے آ رہی ہے۔ ہاں ویسے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ امیر غریب کا سارا سسٹم ختم کرو اپنے ذہن سے کہ امیر بھی کوئی نہیں ہے، غریب بھی کوئی نہیں ہے، سارے برابر ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے، جو کہ غلط سوچ پیدا کی جاتی ہے بچیوں اور بچوں کے ذہنوں میں، کہ آپ لوگوں نے کامیاب ہونا۔ آپ میں سے کسی شخص نے کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرنی، کسی شخص نے کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ بڑی کڑوی بات میں بول رہا ہوں، سکسیس کی کوشش آپ نے نہیں کرنی۔ آپ لوگ آلریڈی سکسیسفل ہو بیٹا۔ آپ اندازہ لگاؤ، آپ کے پاس جو آنکھیں ہیں، جو ہاتھ ہیں، جو پاؤں ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہیں کرنا۔ یہ میرے کو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ ڈی گریڈ کریں گے، تمہارے یہ قابلیت نہیں ہے، تمہارے نمبر کم ہے، تمہارا یہ ہے وہ اسکیچ ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو سمجھانے میں وقت ضائع نہیں کرنا، اس لیے میں کہتا ہوں ان کے رپلائی چھوڑ دیا کرو۔ انہیں سمجھانے میں وقت ضائع نہیں کرنا، انہیں ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور سائیکل بن میں ڈال کے وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ جہاز گزرتے ہیں بہت زیادہ یہاں پر۔ اچھا اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، چھت پہ ہوتا تو جہاز دکھاتا بھی آپ کو۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس سے آپ ایک باری ڈیلیٹ کر دو، جس سے آپ ایک باری ڈیلیٹ کر دو، اسے معاف کر دینا، لیکن دوبارہ موقع مت دینا۔ یہ لڑکیاں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں، دوبارہ موقع دیتی ہیں زندگی میں۔ جس سے آپ نے ایک باری بلاک لسٹ میں ڈال دی ہے، وہ کہہ دے سوری، کہنا ٹھیک ہے معاف کیا، وہ کہے گا ان بلاک کیوں نہیں کرے، کہنا بلاک کر دیا تو کر دیا۔ سرکار نے کہا تھا جو بلاک ہو گیا اسے بلاک ہی رہنے دینا۔ میں کہتا ہوں کہ 500 لوگوں کو بلاک لسٹ میں ڈال دو، آپ پورے خاندان کو بلاک لسٹ میں ڈال دو، اکیلے رہو، اپنے آپ سے باتیں کر لو، اکیلے کمرے میں رہ لو، لیکن اپنے ورک کو لے کے چلو۔ کسے لے کے چلو؟ اپنے ورک کو لے کے چلو۔ اس بات کو اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے لوگ آپ کو ڈگری کرتے ہیں، انہیں سمجھانے میں وقت کو نہیں ضائع کرنا۔ آپ لوگ سمجھانے میں وقت کو ضائع کرتے ہو۔ آپ کے انکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا تم نا اینکر نہیں بن سکتی، تمہاری نا پرسنالٹی نہیں ہے، تو آپ کہو گے نہیں انکل دیکھیں میں ایسی ہوسٹنگ کرتی ہوں، میں یہ بول سکتی ہوں، میں یہ کیوں سمجھا رہے ہو اسے آپ کے اندر ہوسٹنگ نظر ہی نہیں آئی، اسے سمجھانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اسے سائڈ پہ اسے کہو ٹھیک ہے نہیں آئے، مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں پتہ۔ ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو بیٹا، وہ خود ترسیں گے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ صرف وقت کی بات ہوتی ہے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر آج آپ نے اپنے وقت کو تبدیل کر دیا تو کل کا وقت دیکھنا وہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا، لاسٹ پوائنٹ، پھر ہم ٹیسٹ کی تیاری کی طرف آئیں گے۔ جس لڑکی کی اچھی جاب ہوتی ہے پورا خاندان اس پہ مرتا ہے، پورا خاندان۔ یہ اچھی ہوسٹ بن جاتی ہے، آپ اچھی جاب پہ چلے جاتے ہو، آپ کی پرسنالٹی جیسے بھی، آپ میں سارے فالٹ نکالیں گے، لیکن جس مہینے آپ 30,000 تنخواہ لے کے آؤ گے نا،
اور آپ 1-2 سوٹ دے دو گے ماما کو، پاپا کو، گھر والوں کو، ہوئے 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 اس دن کے بعد آپ سے اچھا کوئی شخص ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ آپ سے اچھا کوئی شخص نہیں ہے. انہیں آپ سے پیارا کوئی شخص نظر ہی نہیں آئے گا. شام چیئر لے لینا، تھک نہ جانا. ٹھیک ہے؟ آپ سے اچھا کوئی شخص ہی نہیں آپ کو نظر آنا انہیں. تو اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اپنے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے دکھ ملتے ہیں انسان کو. انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. انسان کی آزی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے نکاح کے اوپر. جو اگر ایک باری غلط ہو جائے تو نہ تو بیٹی گھر کی رہتی نہ باہر کی رہتی، نہ اسے سمجھ آتی کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا. ویسے حیران ہوتا ہوں اس معاشرے کو دیکھ کے کہ آج کل کے جتنے مرد ہیں وہ اتنے نکمے کیوں ہیں. انہیں یہ تو بڑی خواہش رہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے. انہیں یہ تو بڑی خواہش رہتی ہے کہ قد اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. انہیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ بھی تو یہ چاہتی ہیں کہ لڑکا ایک پڑھا لکھا سمجھدار ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے. ان کی مائیں جو ان کی تربیت غلط کرتی ہیں، انہیں اپنے لاڈ پیار میں بگاڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اگلی کسی بچے کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں. نکاح سے پہلے لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے کون دھوکہ دے رہا ہے، لیکن بیچاری لڑکی کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. منگنی کر کے اسے دانسے میں ڈال دیا جاتا ہے. 1 سال منگنی کرنے کے بعد اسے توڑ دیا جاتا ہے. لڑکی تو بے عزت ہوتی ہے، اس کے گھر والے علیحدہ بے عزت ہوتے ہیں، لیکن وہ لڑکی روزانہ روتی ہے کیونکہ اس لڑکی نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی ہوتی. وہ پہلی باری کبھی کسی سے بات کرتی ہے تو اس کے دماغ میں یہی آتا ہے اس سے اچھا شخص کوئی نہیں ہے، اور وہ اسے اپنا سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ شخص وہ جیسی 10 لڑکیوں سے بات کرتا ہے، اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں رشتہ کسی جہیز کے لالچ میں، کسی پیسے کے لالچ میں. اور بیچاری لڑکی رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لیتی ہے، اسے ذرا بھی سمجھ میں نہیں آتی کیا کرنا چاہیے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا بیٹا، یہ سمجھدار نہیں ہوتی. یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں کہ وہ لڑکی چلاک ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، دیکھو مرد کو کیوں بنایا گیا ہے؟ مرد کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن مرد اس قابل تو بنے کہ وہ لیڈ کر سکیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے. میری جو وائف ہے وہ یہ بات کٹ کر دینا، کسی کو نہیں بتانا کہ میری شادی ہوئی ہے. تو مجھے مر جاؤ گے کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے اسے اسی ٹائم گائیڈ کیا، اور کم سے کم آدھا گھنٹہ میں نے اسے گائیڈ کیا، اور اس نے پھر یہ عہد کیا کہ سر میں سوسائڈ نہیں کروں گی. میں نے کہا سوسائڈ، جتنے بچے سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، آپ ٹینشن کی طرف جاتی ہو یا آپ رات کو روتے رہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہاں مذاق کر رہا ہوں. ہاں نہیں بتا رہا میں کسی کو، کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جسٹ امیجن، ٹھیک ہے تو ویسے سیکرٹ یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ فیس کو تھوڑا ریڈ آؤٹ کر لیتا ہوں میں. تو آپ لوگ یہ سب چیزیں جو کرتے ہو نا، آپ لوگوں کو بھی ایک بار یہ آبزرو کرنا. اگر آپ جھوٹ بول دو، کیا بول دو؟ جھوٹ. آپ پریشان نہیں ہوتے. آپ پریشان ہوتے ہو جب اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا. میری پوائنٹ کو سمجھنا. آپ پریشان جب ہوتے ہو جب اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. دین آپ ٹینس ہوتے ہو، سر ٹینشن، سر جس طرح جھوٹ بولا اسے پتہ چل گیا، پریشان ہونا شروع ہوتے ہو. آپ سے گلاس ٹوٹ گیا، ماموں کو نہیں پتہ چلا، ٹینشن فری. ماموں کو پتہ چل گیا، ٹینشن ہوگی، گلاس ٹوٹ گیا. سمجھ آئی؟ مجھے ویسے اپنی والدہ سے بہت برتن پڑے ہیں، بہت زیادہ برتن پڑے ہیں، ابھی تک پڑتے رہتے ہیں. اور مجھے زیادہ مار جب پڑتی ہے جب وہ برتن مارے اور میں کیچ نہ کروں. کہتی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اپنی امی کے سے بہت زیادہ مذاق کرتا ہوں. ایون کہ میں نے آسٹریلیا کا اسکالرشپ لیٹر، میں نے فارن کنٹری کے ساری اسکالرشپ مجھے گورنمنٹ آسٹریلیا بھیج رہی تھی صرف 30,000 روپے میں. ایئر لائن ٹکٹس ان کے تھے، سب چیزیں ان کی تھی، پڑھائی ان کی تھی، تنخواہ بھی دینی تھی. اور میرے پاس ایسے لیٹر تھا، جسٹ مائی مدر سٹنگ ان مائی فرنٹ رائٹ. اور میری امی کہتی ہیں وقار چلو جو آسٹریلیا اپنا کیریئر بناؤ. میں نے پھاڑ دیا. تو کہتی نہیں جانا. میں نے کہا میں نے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ تو میرے لیے مشکل ہے سروائیو کرنا. مجھے پیسے سے زیادہ نا ویلیو پرسن کی اچھی لگتی ہے. اور میں بھی آپ لوگوں کو یہ بنانا چاہتا ہوں کہ پیسے کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے بیٹا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یوز لیس ہے، بیکار چیز ہے. یہ انسان کے دماغ کو خراب کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی یہ چیز. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اب وہ لڑکی جیسے بچ گئی، اس نے ایفرٹ کی، اس نے سب چیزیں کی. تو آپ کی لائف میں جب ڈپریشن یا ٹینشن آتی ہے نا، تو 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن لے کے آتے ہیں. کبھی آبزرو کرنا، کتنے؟ 3 یا 4 لوگ. اے پی ایس میں پڑھاتا تھا، وہاں پہ ایک لڑکی 7th کلاس تھی، اور کلاس میں میں نے کویشچن پوچھا کہ بیٹا کیا کیا کرنا ہے. تو اس میں ایک لڑکی مجھے کہتی ہے کہ سر، اس نے بھی وہی کہا، 7th کلاس کی بچی نے کہا کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتی ہوں. اور میں بڑا حیران ہوا، بڑا شاک ہوا. میں نے اسے بلایا، آفس میں بٹھایا. میں نے کہا بیٹا کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کہتی سر میری ماما نہیں ہیں، میرے بابا ہیں، اور وہ لڑکی بہت ہیلدی تھی. کہتی ہے میرے سارے کزن مذاق اڑاتے ہیں، میں موٹی ہوں،
میں بیکار ہوں، میں نالائق ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو 3 بندوں کے اس نے نام لیے اپنے ماموں تایا وغیرہ کے کہ وہ جو سے نا یہ بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا ایک کام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں انہیں مار دیتے ہیں. کہہ رہی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں خود نہیں مرتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں. ایسے کہتے ہیں کسی کو پیسے دیتے ہیں، ان تینوں کو ختم کر دیتے ہیں. میرے منہ کی طرف ایسے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا ہاں کیا کرتے ہیں، رٹتے ہیں نا. کہ نہیں نہیں سر انہیں نہیں مارنا. میں نے کہا پھر ایسا کام کرتے ہیں کہ مرنے کا انتظار کرتے ہیں ان کا. تو میں نے ایک پیج لیا اور میں نے اسکیچ بنایا. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتی سر اتنی عمر ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کی 12 سال عمر ہے. ان کی ایج کتنی ہے؟ کہتی ہے ایک کی 58 ہے، ایک کی. میں نے کہا چلو یہ 63 کے ہو کے مر جائیں گے، یا 65 کے ہو گئے، یا 68 کے ہو کے مر جائیں گے. میں نے کہا کتنے سال رہ گئے؟ کہتی سر 7 ایئرز رہ گئے. میں نے کہا 7 ایئرز تک آپ کہاں تک پہنچو گے؟ کہتی میں 3rd ایئر تک. میں نے کہا اسٹڈی پہ فوکس کرو، جب آپ 3rd ایئر کر لو گے سارے مر جائیں گے. تو ٹینشن فری، سمجھ گئی، ٹینشن فری. کہہ رہی سر جی آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. اب وہ اگلے دن مجھے آ کے بتا رہی، کہہ رہی سر میں ان کی طرف دیکھ رہی اور ہنس رہی. وہ کہہ رہے کیوں ہنس رہے ہو؟ تم موٹی ہو، تم نالائق